نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتائیں جو فیصلہ کن ہو اور میں اس کے اوپر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤں اور مجھے کسی اور سے نہ پوچھنی پڑے. آپ نے کیا کہا؟ قل آمنت باللہ، یہ کہو میں اللہ پہ ایمان لایا. ثم استقم، پھر اس بات پہ ثابت قدم رہو، اس بات پہ پکے رہو. تذبذب کا اختیار نہیں ہونا، دائیں بائیں نہیں ہونا، تردد نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، پکا رہنا ہے، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، ڈولنا نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا. میرے بھائیو، جب بھی کوئی اللہ پہ ایمان لایا ہے صحیح معنوں میں اسے تنگ کیا گیا ہے، اسے تکلیفیں دی گئی ہیں، اسے مارا گیا ہے، اسے گالیاں دی گئی ہیں، اسے تانے دیے گئے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا گیا یا نہیں تنگ کیا گیا؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی رہی کہ نہ ہوتی رہی؟ آپ کے عظیم صحابہ کرام کو دھوکہ دے کر شہید کیا گیا. یہ ساری تکلیفیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی ہیں. تو میرے بھائیو، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو ان تکلیفوں سے کیوں نہیں بچاتا کہ جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے اسے کوئی تکلیف نہ آئے؟ ایسے ہونا چاہیے نا؟ نہیں، ایسے نہیں. اللہ آزمائے گا. سورہ عنکبوت اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان لانے والے، مجھے ماننے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کا امتحان نہیں ہوگا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، جو کامیاب ہوگا اسے جنت ملے گی. فرمایا ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کا بھی امتحان لیا تھا. اللہ یہ بات وعدے کر کے رکھے گا کہ کون ہے جو دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون ہے جو دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں. آزمائشیں ہوں گی. آپ اللہ پہ ایمان لے آئے، آپ نے توحید کو اپنا لیا، کئی رشتہ داروں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ کے بیٹے کو تنگ کیا جائے، آپ کی بیٹیوں کو تنگ کیا جائے، کئی طرح کے پروپگنڈے ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کو گستاخ رسول کہا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو گستاخ اولیاء کہا جائے، آپ کے اوپر بڑے فتوے لگیں گے. یہ سب آزمائشیں ہو رہی ہیں اور یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہیں. دوسرا سپارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد فوری طور پہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئی تھیں. تم سے پہلے لوگوں کو تنگ کیا گیا، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اتنی ازمائشیں آئیں کہ وقت آیا رسول بھی کہنے لگا، اس کے امتی بھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے سائے میں چادر کو سرہانہ بنا کے، تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے تھے. ہم آپ کے پاس آئے، بڑے مشکل حالات تھے، ابتدائی اسلام کی بات ہو رہی ہے. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے؟ یہ وہ زمانہ ہے جب مکہ کی زمین ان کے اوپر تنگ کر دی گئی تھی، جب جناب بلال رضی اللہ عنہ کو گرم پتھروں کے اوپر ننگا لٹا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لاؤ. لیکن انہوں نے دوبارہ کافر ہونے سے انکار کر دیا. تو اس زمانے میں صحابہ کرام آپ کے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے درخواست کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا کہا تھا؟ میرے بھائی، جو آج سمجھتے ہیں کہ سود چھوڑ دیا تو ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، رشوت چھوڑ دی تو بچوں کی سکول کی فیس کیسے پوری ہوگی، کہتے ہیں توحید اپنا لی تو رشتے دار ناراض ہو جائیں گے. مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حق مسئلہ بیان کر دیا، میری جمعرات بند ہو جائے گی، برسی عرس کے موقع پہ جو بھی خدمت ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی. سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابیوں، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جو جب اللہ پہ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے جب توحید اپنائی، ان کو اتنا تنگ کیا گیا، فرمایا زمین میں گڑھا کھودا گیا، اس مومن کو اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر آرا لے کر
اس کے سر کے درمیان میں رکھ دیا گیا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ آرے سے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے جائیں، لیکن جو کلمہ توحید اختیار کر چکے تھے، جس ایمان کو اختیار کر چکے تھے، جس دین کو اپنا لیا تھا، اسے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔